کہ دینی مدارس اس حوالے سے محتاط رہیں گی کہ کسی طرح بھی کوئی اس میں فرقہ وارانہ تعلیم نہ ہو، شدت پر آمادہ کرنے والا کوئی مواد پیش نہ کیا جائے، بھی کوئی اس میں فرقہ وارانہ تعلیم نہ ہو، شدت پر آمادہ کرنے والا کوئی مواد پیش نہ کیا جائے۔ البتہ تقابل ادیان کے حوالے سے اور تقابل مذاہب کے حوالے سے علمی بحث اگر استاد کرتا ہے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہوگا۔ کچھ بعد میں مشکلات آتی رہیں، ہماری خفیہ ایجنسیاں وہ مدارس میں براہ راست جاتی تھیں، وہاں پر ڈرانے دھمکانے پریشان کرنے کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، جس پر سنجیدہ شکایت اٹھی اور 2010 میں ایک پھر معاہدہ ہوا کہ کسی بھی مدرسے کے حوالے سے کوئی شکایت براہ راست مدرسے میں جا کر نہیں کی جائے گی، بلکہ اس تنظیم سے کی جائے گی جس کے ساتھ اس مدرسے کا الحاق ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو معاملات طے تھے۔ پھر اس کے بعد 18ویں ترمیم پاس ہوئی تو خود حکومت نے اس وقت یہ سوال اٹھایا کہ مدارس 1860 کی سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اور چونکہ اب وہ صوبائی مسئلہ بن گیا ہے، لہذا آپ وفاقی وزارت تعلیم کے ساتھ خود کو وابستہ کر لیں۔ یہ یعنی جیسے ہم ایک ڈاک خانہ تبدیل کر رہے ہیں دوسرے ڈاک خانے میں۔ پہلے ہم وزارت صنعت و حرفت کے ساتھ سوسائٹی ایکٹ جو خالصتاً اسی لیے بنایا گیا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بننے والے جتنے ادارے کمپنیاں ہوں گی وہ سب اسی میں ہی رجسٹر ہوتی رہیں گی، اور اب آئیے وزارت تعلیم کے تحت۔ وزارت تعلیم میں بھی صرف آپ اس نسبت سے منسلک ہو کر رجسٹریشن کرائیں گے، اور جہاں صوبوں میں دفتر ہوں گے وزارت تعلیم کے، وہاں لوگ جا کر وہ رجسٹریشن کارڈ لے لیں۔ اس پر بات چیت ہوتی رہی، لیکن وہ ایکٹ نہیں بنا، وہ محض ایک معاہدہ تھا، اور وہ معاہدہ 3 باتوں پر مشتمل تھا۔ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ دینی مدارس جن کی رجسٹریشن ہو چکی ہے وہ برقرار رکھی جائے گی، نئے مدارس کے رجسٹریشن پر حکومت تعاون کرے گی۔ دوسری بات یہ کہ دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے، اور تیسری بات یہ کہ غیر ملکی طلباء جن پر پابندی ہے کہ وہ پاکستان میں تعلیم حاصل کریں، ان کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی، اور 9 سال تک ان کو 9 سال کا ویزا دیا جائے گا۔ اس میں جو بعد میں ایجوکیشن ایک بورڈ بنا، اس کے تحت 12 مراکز بنائے گئے، یہ سب بات کے ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، اس کا اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں۔ آج اگر کوئی اس کی بات کرتا ہے تو یہ پس از مرگ واویلا کی بات ہے۔ وہ معاہدہ حکومت کی طرف سے ٹوٹ چکا تھا کہ آج تک تنظیمات مدارس دینیہ سے وابستہ نہ تو کسی مدرسے کی رجسٹریشن ہو سکی ہے، نہ ہی کسی مدرسے کا اکاؤنٹ کھل سکا ہے، نہ ہی اس مدرسے کے لیے آج تک کسی ایک طالب علم کو ویزا دیا گیا ہے۔ ہاں، بعد میں
کسی کے فیض سے مدارس توڑ دیے گئے۔ اب تک یہی 5 تنظیمیں تھیں، 5 بورڈز تھیں، اس کے بعد پتہ نہیں 20-25 بنا دی گئی، جس کا نہ 2004 کے حوالے سے کوئی کردار، نہ 2010 کے معاہدے سے کوئی کردار، اور نہ ہی اس کا کوئی ابھی جو ہماری قانون سازی ہو رہی تھی اس سے کوئی تعلق۔ الیکشن سے پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو میں نے جناب وزیر اعظم کی خدمت میں عرض کیا میاں شہباز شریف صاحب سے کہ یہ ایک مسئلہ ہے، الجھا ہوا ہے، اس کو پورا کریں۔ انہوں نے حامی بھری، بات چیت ہوئی، مدارس تنظیمات مدارس کے تمام قائدین کو بلایا گیا، ان کی مشاورت و مشارکت کے ساتھ اصول طے ہوئے، اور ہم نے اپنے موقف میں لچک دکھائی کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر، ہم سے اجازت لیے بغیر آپ نے ہمارے تنظیموں کو توڑا، اور وہ تنظیمیں کہ جن کو ہم نے تسلیم نہیں کیا سو مدارس آزاد ہوں گے، چاہے ادھر رجسٹریشن کرائیں چاہے سوسائٹی ایکٹ کے تحت کرائیں۔ ہم نے لچک دکھائی اس میں، اور اس پر جناب وزیر قانون جناب تارڑ صاحب ان کی طرف سے ڈرافٹ بنا، اور جس طرح معاہدہ ہوا تھا اسی کے مطابق ایک ڈرافٹ آیا اور یہاں ایوان میں پیش ہوا۔ اس ایوان میں اس کی پہلی خواندگی ہوئی، اور جب دوسری خواندگی شکوار ہو رہی تھی تو پتہ نہیں کہاں سے کیا ہدایات آتی گئیں کہ دوران قانون سازی اس قانون سازی میں تبدیلیاں لائی گئیں، اور پھر ہم نے کہا کہ ہم اس قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ اس معاہدے، اس کمٹمنٹ جو ہمارے باہمی اتفاق رائے سے ہوا تھا اس کا ضد ہے۔ معاملہ کٹھائی میں پڑ گیا۔ اب اس ایوان کے اندر جس وقت 26ویں ترمیم پر بات ہو رہی تھی تو ہم نے اس میں کہا کہ بھائی وہ ایک چیز، ایک مرحوم بل، ایک معصوم بل اس سے پہلے جس پر اتفاق ہوا اور جس کا یہاں قتل کیا گیا، آئیے اس کو بھی لے آئے۔ جناب اسپیکر، ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ ان مدارس کو اس بل سے نکال دیں، یہ بات میں واضح کر دوں، لیکن ڈرافٹ جو پاس ہوا ہے، بل جو پاس ہوا ہے یہاں سے، اس میں ان وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر مدارس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور یہ ڈرافٹ ہم نے نہیں بنایا، یہ حکومت کی طرف سے آیا۔ سو ہم نے اس کو بھی قبول کیا تھا، اس پر بھی چونکہ ہمارا کوئی اعتراض تو نہیں تھا، لیکن ہم نے قبول کیا اور پاس ہو گیا۔ جناب اسپیکر، بہتر ہوتا اگر آج اس وقت یہاں ایاز صادق صاحب موجود ہوتے تو ذرا میں ان کے روبرو عرض کرتا۔ یہاں 20 اکتوبر اور 21 اکتوبر یعنی 12 بجے کے بعد رات کے صبح تک یہ قانون قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا، سینٹ سے پہلے پاس ہو چکا تھا، سینٹ میں جب پاس ہو رہا تھا تو تاریخ 20 اکتوبر کی تھی، اور جب قومی اسمبلی سے پاس ہو رہا تھا تو تاریخ 21 اکتوبر کی تھی۔ اور جو ہی وہ پاس ہوا میرے پاس جکھرانی صاحب تشریف لائے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ سائن سیریمنی پریزیڈنسی میں ہو رہی ہے، فوری طور پر ہم نے وہاں جانا ہے، ناشتہ بھی وہیں کریں گے اور پریزیڈنٹ صاحب ان پہ دستخط بھی کر دیں گے۔ میں نے ہاں کیا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد وہ پھر تشریف لائے
اور کہا کہ یہ وہ فی الحال ملتوی ہو گیا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے حضرت کہ 28 اکتوبر کو جناب صدر اس بل پر ایک اعتراض بھیجتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دونوں ایوانوں میں جب ایک بل آتا ہے تو جس ایوان میں آخر میں پاس ہوتا ہے اسی سے پریزیڈنسی میں جاتا ہے، اور وہاں سے کوئی آبجیکشن ہوتا ہے تو وہاں سے بھی اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس پھر آیا، کیونکہ یہاں آخر میں پاس ہوا اور آبجیکشن آیا، اور اسپیکر صاحب نے اس کی تصحیح کر دی، اس کو ایک قلمی غلطی قرار دے کر. اب آبجیکشن آیا، اسپیکر صاحب نے باقاعدہ آئین کا حوالہ دیا، آرٹیکل 75 کا. اس آئینی حوالے کے ساتھ انہوں نے ان کے پاس جواب بھیجا، اور یہ 28 اکتوبر تھی. اس کا معنی یہ ہے کہ جناب صدر کو یہ بل موصول ہو چکا تھا. یہ علامت تھی اس بات کی کہ وہ موصول ہو چکا ہے. اسپیکر صاحب کی طرف سے جواب چلا گیا اور کہا کہ میں آرٹیکل 75 کے تحت اس کی اصلاح کر رہا ہوں، اور کر دی ہے، دستخط کر کے بھیج دیے. اور سینٹ کی طرف سے بھی مجھے یہ اطلاع ملی کہ وہاں سے بھی انہوں نے جو چیئرمین سینٹ تھے اس وقت، انہوں نے اس کو ہاں کر دیا اور معاملہ ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے ختم ہوا کہ جناب صدر نے اس پر کسی قسم کا دوبارہ اعتراض نہیں کیا، اس پر اپنی رائے پہ زور نہیں دیا، اسے پریس نہیں کیا، اور جب انہوں نے تسلیم کر لیا اور قبول ہو گیا تو اٹ مینس کہ ان کو ایک اعتراض کا حق حاصل ہے، دوسرے اعتراض کا حق پریزیڈنسی کو حاصل نہیں ہے. اور اگر پہلی مرتبہ پاس ہو جائے تو پہلی مرتبہ پاس ہو کر کتنی دنوں میں صدر دستخط کرے گا؟ بظاہر آئین اس حوالے سے خاموش ہے، بظاہر آئین اس حوالے سے خاموش ہے، لیکن چونکہ صدر جناب عارف علوی صاحب کے وقت میں ایک بل یہاں سے گیا، انہوں نے اس پر 10 دن کے اندر دستخط نہ کیے تو یہاں پر ایکٹ پاس کیا گیا، اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا. سو اگر آئین کا پہلا حصہ وہ خاموش ہے اس حوالے سے، لیکن نظیر قائم ہو گئی، اور اس نظیر کے تحت آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدر کا وہ اعتراض ویلڈ تھا اور اس کا جواب ہو چکا. اب اس کے پاس دوسرے اعتراض کا کوئی آئینی استحقاق حاصل نہیں ہے. لیکن انہوں نے بعد میں کوئی 13 نومبر کو، یعنی 20 اکتوبر کے بعد یا 21 اکتوبر کے بعد 13 نومبر، جس میں 10 دن گزر چکے، یہاں پر آئین صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر 10 دن کے اندر وہ دستخط نہیں کرتے تو پھر وہ ایکٹ بن جائے. ہماری قطعی رائے یہ ہے، اور اس پر تمام تنظیمات مدارس نے کل اجلاس کیا، اور متفقہ موقف تمام معلومات اور میٹیریل کی بنیاد پر انہوں نے طے کیا کہ یہ ایکٹ بن چکا ہے. اور جناب اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہماری کتابوں کے مطابق تو یہ ایکٹ بن چکا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ باتیں کرنا کہ جی وہ بھی تو مدارس ہیں، وہ بھی تو مدارس ہیں، تو تھوڑی سی تبدیلی اگر کر لی جائے تو وہی گنجائش جو پہلے نکالی گئی تھی سو اب بھی نکال لی جائے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن بحث اس پہ نہیں ہے، بحث اس پر ہے کہ ایکٹ بن چکا ہے اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا ہے. یہ کیا نظیر قائم کی جا رہی ہے؟ اگر آج ہم نے اس پہ ترمیم پر گفتگو کی، اسے ایکٹ تسلیم نہ کرتے ہوئے اس پہ ترمیم شامل کر کے دوبارہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی، یا جوائنٹ سیشن بلایا،
یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہوگی، اور ایک ایسی غلط نظیر قائم کریں گے آپ کہ آنے والے وقتوں میں ہر پاکستانی کے لیے، ہر پارلیمنٹ کے لیے، ہر حکومت کے لیے ایک مشکل چلی آتی رہے گی، اور اس دستخط کی کوئی اہمیت نہیں ہوں گے۔ لہذا ہم ایوان کا استحقاق، آئین کا استحقاق، اس کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ایوان صدر سے ہماری یہ شکایت ہے کہ آپ کا وہ جو دوسرا اعتراض ہے وہ آئینی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے، چاہے ہمارے نذیر تارڑ صاحب جو ہیں اس بارے میں بڑے مشتاق ہیں، کوئی نہ کوئی تعویل اب بنا کر پیش کر دیں گے، سو یہ تعویلیں نہیں چلیں گی۔ اب ہم بھی اسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، میں نے بھی اسی مدرسے، اسی ہاؤس کے اندر 40 سال گزارے ہیں۔ آپ مجھ سے جونیئر ہیں، آپ قانون پڑھے ہوئے ہیں، لیکن آپ پڑھے ہوئے ہیں، میں قانون کا طالب علم ہوں۔ عدالت قانون کے مطابق فیصلے دیتی ہے، لیکن اس قانون کے مطابق جو یہاں سے ہم بنا کر بھیجتے ہیں۔ ہم قانون ساز ہیں، ہم آئین کو کھلواڑ نہیں بنانے دینا چاہتے۔ اب اس حوالے سے ہمارے اس مطالبے کو تسلیم کیا جائے، یہ متفقہ چیز ہے جناب اسپیکر۔ اگر آپ کی توجہ ہو، اسپیکر صاحب اگر آپ کی توجہ ہو، میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ 26ویں ترمیم پر 1 مہینے سے زیادہ ڈیبیٹ ہوتی رہی، اور بالآخر ہم ایک اتفاق رائے پر پہنچے۔ 56 کلازز پر مشتمل پہلا ابتدائی ڈرافٹ، جس پر مذاکرات کے نتیجے میں حکومت 34 شقوں سے دستبردار ہوئی، 22 شقوں پر وہ آیا، اور پھر ہم نے اس میں 5 ترامیم پیش کی جو 27 شقوں کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ سب اس کے لیے میں خود کراچی بھی گیا ہوں، بلاول ہاؤس بھی گیا ہوں، 5 گھنٹے ہم نے وہاں مذاکرات کیے ہیں۔ یہی تینی مدارس کا بل وہاں ڈسکس ہوا ہے۔ اگلے روز ہم لاہور آئے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کے گھر پہ 5 گھنٹے ہم بیٹھے رہے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوتی رہی ہے، ایک اتفاق رائے پایا گیا، اور وہاں سے آ کر میں نے اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو اعتماد میں لیا کہ یہ ہے ساری صورتحال، اور یہ ہم وہاں سے کر کے آئے۔